فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ ان کا ذکر ہے جن کا ذکر اللہ کو بھی پسند ہے، جن کے ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان کا ذکر ہے۔ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے جن کے ذکر سے اللہ ناراض ہو، ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا اگر رشتہ ہے، ہمارا اگر ناطہ ہے، ہمارا اگر کوئی تعلق ہے تو اللہ کے لیے محمد و آل محمد سے ہے۔ اس لیے ہم نے اگر دین بھی لیا ہے، مذہب بھی لیا ہے، تو ہمارے مذہب اور دین کا راستہ بھی قرآن اور اہل بیت رسول ہے۔ ہمارا منبع، ہمارے منابع جہاں سے ہم دین لیتے ہیں، ہمیں نہیں اعتراض کون کس سے لے رہا ہے، اس کی مرضی، جبر نہیں ہے دین میں۔ لا اکراہ، توجہ ہے میری طرف، لا اکراہ فی الدین۔ جب اللہ اللہ ہو کر جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا، تو ہم تو بندے ہیں بھائی، ہم کسی کو کیسے ٹھونس سکتے ہیں، زبردستی کر سکتے ہیں؟ ہاں بات کرتے ہیں، نحن ابناء الدلیل، ہم فرزند دلیل ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت سے دین لیا ہے، اور اس لیے لیا ہے کہ اللہ نے قرآن اور رسول کو بھیجا تھا، اور رسول نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا۔ توجہ ہے میری طرف؟ محمد فرما رہے ہیں، میں بغیر تمہید کے بات شروع کر دی ہے کہ خالق کائنات نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اور رسول کو بھیج دیا۔ رسول اسلام 63 سال زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، نہ انہوں نے قرآن کو تنہا چھوڑا، نہ اپنی امت کو تنہا چھوڑا۔ قرآن کے لیے قرآن کے وارث چھوڑے اور ہمارے لیے ہادی چھوڑے۔ وہ جو قرآن کا وارث ہیں اور ہمارے ہادی ہیں وہ آئمہ علیہم السلام ہیں۔ اسی لیے کہا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد الی الحوض۔ یہ نہ سمجھنا کہ رسول تمہیں بے آسرا چھوڑ کے چلے گئے، رسول تمہیں آوارہ چھوڑ کے چلے گئے، اور رسول نے تمہاری ہدایت کا انتظام نہیں کیا، اور رسول نے تمہارے رہنما کا انتظام نہیں کیا، راہ رو کا انتظام نہیں کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، نہ قرآن کو تنہا چھوڑ رہا ہوں، نہ تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کے وارث بھی اہل بیت ہیں، اور تمہارے وارث بھی میری طرف سے میری اہل بیت ہیں۔ ابھی آپ حدیث قصہ سن رہے تھے، صلوات پڑھے میں کہ محمد دیکھیے، چونکہ مجلس اصال ثواب ترحیم کی ہے، میں نے سوچا کہ اس انداز سے میں بات کروں اور ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی مکس کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمیں کچھ حاصل ہو۔ ہم نے جو دو باتیں کی ہیں کہ اللہ ہماری ہدایت ان مجالس کے ذریعے فرمائے اور اللہ نجات بھی ہمیں دے۔ ظاہر ہے رسول کے بعد قرآن اور اہل بیت سے ہدایت مل سکتی ہے، اور نجات بھی انہی کے ذریعے ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ان کے بغیر اگر کوئی کہے قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو چھوڑ کر میری ہدایت بھی ہو جائے اور میں نجات بھی پا جاؤں، یقین مانیے اپنی جگہ پہ وہ رہے، اپنی اس کی مرضی، لیکن ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی، نجات نہیں پا سکتا جب تک خدا کی دو چھوڑی ہوئی چیزوں سے تمسک نہیں کرے گا۔ اور تمسک کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سے جب کوئی پوچھے ہم کہیں ہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں اہل بیت یہ اہل بیت رسول ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ فقط ایمان رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا قرآن اور اہل بیت، نہ اللہ نے فقط ایمان رکھنے کے لیے قرآن اور رسول کو چھوڑا، ایمان رکھنے کے لیے نہیں،
ایمان اکیلا رکھنا ہوتا تو بڑا آسان تھا، کسی کو کوئی مشکل نہ ہوتی، کسی کو کوئی توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، ایمان تو بڑا آسان ہے، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اہل بیت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں پڑی ہے؟ قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کے کردار کی اطاعت، اصل یہاں مشکل ہے کہ جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تعلیمات قرآن پر عمل کرنا ہے، ہم نے اطاعت اہل بیت کرنا ہے، ہم نے اتباع اہل بیت کرنا ہے، پھر مشکل آ جاتی ہے، پھر ہمیں نمازیں بھی پڑھنا پڑتی ہیں، پھر روزے بھی رکھنا پڑتے ہیں، پھر حج بھی کرنا پڑتا ہے، پھر زکوٰۃ بھی دینا پڑتی ہے، پھر جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، پھر خمس بھی نکالنا پڑتا ہے، پھر معاملات کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پھر بھائی بہن کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، ماں باپ کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، پھر سمجھنا پڑتا ہے قطع رحمی کیا ہے، پھر جاننا پڑتا ہے قطع رحمی کیا ہے اور صلہ رحمی کیا ہے۔ یاد رکھیے، صلہ رحمی اور قطع رحمی دو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے اور جن کی سزا بھی دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی سزا یا جزا فقط آخرت میں ملے گی، لیکن قطع رحمی اور صلہ رحمی، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ عزیز و اقارب کے ساتھ مربوط رہنا، جڑے رہنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ صلہ رحمی ہے اور یہ واجب ہے۔ اور قطع رحمی کیا ہے؟ خاندان کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا، یہ قطع رحمی حرام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، جزا اور سزا دنیا میں بھی ہے اور جزا اور سزا آخرت میں بھی ہے۔ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے دنیا میں بھی اللہ جزا دے گا اور آخرت میں بھی اللہ جزا دے گا، اگر قطع رحمی کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ دیکھیے، خاندان کو چھوڑا نہیں جاتا، قبیلے کو چھوڑا نہیں جاتا، قوم کو چھوڑا نہیں جاتا، قوم سے محبت کی جاتی ہے، قبیلے سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ تاریخ انبیاء پڑھ لیں، توجہ ہے میری طرف؟ اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تاریخ انبیاء پڑھیں، محبت فرمائیں۔ انبیاء نے خدمات انجام دیں، فریضہ الہی کو انجام دیا، تبلیغات کی، لوگوں کی ہدایت کی، لوگوں نے ظلم و ستم کیے۔ ہر نبی کی ایک تاریخ موجود ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر نبی تنگ آ گئے، نبیوں نے بد دعائیں کی، اللہ میری اس امت پر اب عذاب ڈال دے، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہدایت اس کو دی جائے، اب ان پہ عذاب۔ انبیاء نے عذاب مانگا، تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے، لیکن تیرا نبی وہ ہے جو اللہ سے عذاب نہیں مانگتا، رحمت مانگتا ہے۔ اللہ کو صاحب حالانکہ اتنا ہمارے نبی کو تنگ کیا گیا، اتنی اذیتیں دی گئیں کہ یہ تاریخ کی کمزوری ہے جس نے ہم تک یہ چیزیں نہیں پہنچنے دی یا نہیں پہنچائی گئیں، وَإِلَّا نبی کا فرمان تو ہم تک آ گیا ہے نا۔ اب اس سے بڑھ کے بات ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نہیں آئی ظلم کی تصویریں، نہیں آئی وہ نہیں آئے وہ حقائق ہمارے سامنے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پیغمبر کا یہ جملہ ہی ہمارے لیے کافی اور سمجھنے کے لیے وافی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جتنا مجھے تنگ کیا گیا اور جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئی ہیں، تاریخ انبیاء میں کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی اس کی امت نے۔ اور آپ دوسری یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، ایک تو میں نے رسول اسلام کا فرمان پڑھ دیا آپ کے سامنے، دوسرا آپ یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں دی ہوں گی کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا کہ میں تیری امت پر عذاب ڈالتا ہوں، نبیوں نے مانگی، لیکن اس نبی کو کتنی تکلیفیں ملی کہ خود اللہ کہہ رہا ہے اے محمد کیوں نہ میں تیری امت پر عذاب ڈالوں۔ اتنی نافرمان، اتنی بات نہیں سنتی، اتنی بات پر عمل نہیں کرتی، کتنی نافرمان ہے یہ، میں کیوں نہ ان پر عذاب ڈال دوں۔ لیکن اللہ اکبر،
آپ کے نبی کی، ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، نہیں اللہ میری امت پر عذاب نہ ڈالنا، نہیں عذاب نہ ڈالنا، انہم لا یعلمون، یہ مجھے پہچان نہیں رہے۔ ہاں اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ یہ کام نہ کرتے جو میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے نبی کا کام ہے کہ کہا اللہ اہد قومی، اللہ میری قوم کی ہدایت فرما۔ آواز آ رہی ہے نا؟ اہد قومی، اے اللہ میری اس قوم کی ہدایت فرما، انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں۔ اگر جانتے ہوتے تو مجھے پتھر مارتے، اگر جانتے تو کوڑا کرکٹ پھینکتے، اگر جانتے تو میں قلم دعات مانگتا نہ دیتے، اگر جانتے ہوتے تو میرے آگے اتنی آوازیں بلند کرتے جن کے لیے اللہ نے حکم دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو۔ ذرا آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے کیا جملہ کہا ہے؟ جس نبی کی آواز پر ہمیں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نبی پر ظلم کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس نبی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، یہ نبی ہماری ہدایت فرما رہے ہیں، مکمل دین، مکمل اسلام، مکمل شریعت ہم تک پہنچا کے گئے ہیں، اور کوئی ایک چیز دین کی جو پہنچانا تھی چھپائی نہیں۔ تاریخ شاہد ہے، میدان خمیک تنکا اٹھاتے زمین سے اور اٹھا کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں 1,20,000 کا مجمع تھا، کہا بتاؤ اگر اس تنکے کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہے میں نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ توجہ ہے میری طرف؟ تو سارے صحابی تھے، سارے نمازی تھے، سارے مسلمان تھے، خواتین بھی تھی، صحابیاں بھی تھیں، سارے موجود تھے، سب نے کہا قالوا بلا، یا رسول اللہ آپ حق کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، جو کچھ دین کا تھا آپ نے بتایا اور پہنچایا۔ اچھا چلو ہم انکار کر دیتے، بھئی یہ رسول کے صحابی تھے، رسول کے ساتھ چلتے تھے اور رسول کے سامنے انکار ممکن ہے نہ کر سکتے ہوں، کہنا چاہتے بھی ہوں تو نہ کہہ سکتے۔ توجہ ہے میری طرف؟ محبت فرما رہے ہیں؟ ذرا میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے دلوں میں یہ میرے باتیں اتر جائیں اور کوئی بات افہام و تفہیم کے ذریعے آگے بڑھ جائے۔ چیخ و چلانے کے باوجود اس کا کوئی فائدہ نہیں، آرام آرام سے بات آپ تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں آئے یہ بات یا کسی کے ذہن میں آئے بات کہ امت کیا بولتی، کیا کہتی، رسول کے سامنے جرأت نہیں ہونی تھی کسی کو کہنے کی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں قالوا بلا، آپ نے سارا دین پہنچا دیا، لیکن کیا کریں گے؟ سند آ گئی، اللہ نے آیت بھیج دی الیوم اکملت لکم دینکم۔ جس نے اسے بھیجا تھا جب وہ سند دے رہا ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جہاں دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی، امت کی شہادت بھی مل گئی اور خالق اور مالک کی شہادت بھی مل گئی۔ خالق شہادت دے رہا ہے، قرآن میں آیت موجود ہے۔ اب اگر اس سے بڑھ کر کوئی بات کرے اور نہ مانے تو پھر اس کی اپنی مرضی، ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا لے کے لاٹھی لے کے اسے سمجھائیں اور منائیں۔ منانا ہمارا کام نہیں ہے، بات کرنا سمجھانا ہمارا، افہام تفہیم ہمارا کام ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہہ دیا آج دین مکمل ہے، اللہ نے کہہ دیا آج نعمت تمام ہے۔ تو میں غور سے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں، وہ کون سی شے تھی جس کے بعد اللہ نے اکمال دین کا اعلان کیا؟ جی اللہ آپ کو سلامت ہے۔ وہ کون سی شے تھی جس کے بعد اللہ نے اتمام نعمت کا اعلان کیا کہ آج نعمت بھی مکمل ہے، جو نعمتیں میں نے دینی تھی
وہ دے دیں، اور دین بھی مکمل ہے، جو دین پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے دین مکمل ہوا، جس کی وجہ سے نعمت تمام ہوئی؟ اور اگر وہ نہ، جب تک وہ چیز نہ دی گئی، نہ دین مکمل تھا نہ نعمت تمام تھی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو سوچنا چاہیے کون سی چیز ہے یہ، کون سی عقل مندی ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہو گیا میں وہی چیز لے کے آگے بڑھ جاؤں۔ بھائی مجھے تحقیق کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، جس پہ میری آخرت موقوف ہے، جس پہ میری عاقبت موقوف ہے، جس پہ میرا انجام ہے۔ میں ایک پیاز لینے کے لیے بڑی تحقیق کرتا ہوں، میں ایک سبزی لینے کے لیے بڑی تحقیق کرتا ہوں، میں نے لباس پہننا ہے، لینا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہوں، اچھا کپڑا لوں، اچھا درزی لوں، 4 پیسے زیادہ دینے پڑے تو دے دوں، درزی اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو۔ دنیا کے مال کے لیے یہ حضرت انسان اتنی جستجو کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دین کے لیے اس سے آدھی بھی جستجو زندگی میں کر لے تو حق پہ پہنچ جائے گا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ تحقیق کرنا نہیں چاہتا، اسی کنویں میں رہنا چاہتا ہے، اس کنویں سے نکلنا نہیں چاہتا، اسی کنویں کا مینڈک رہنا چاہتا ہے، نکل کے دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ اس کنویں کے باہر بھی کوئی دنیا ہے یا نہیں۔ اسی حصار میں ہے، جس گھر میں پیدا ہو گیا بس وہی بن گیا۔ ہندو گھر میں پیدا ہو گیا ہندو ہے، سکھ گھر میں پیدا ہو گیا سکھ ہے، کافروں میں پیدا ہو کافر ہے، مشرکوں میں پیدا ہو گیا مشرک ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا شیعہ ہے، دیوبندی گھر میں پیدا ہو گیا دیوبندی ہے، اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گیا اہل حدیث ہے، بریلویوں میں پیدا ہو گیا بریلوی ہے۔ یہ کمال ہے۔ اگر قبر میں جا کے پتہ چلے کہ جہاں میں کھڑا رہا وہ جگہ ہی نہیں تھی، وہ غلط تھا، تو پھر قبر سے واپسی ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے اللہ ابھی ہمیں واپس بھیج، اور پھر ہم سے دیکھ ہم نافرمانی کبھی نہیں کریں گے۔ آواز آئے گی نہیں اب واپس نہیں بھیجا جائے گا، میں نے ہادی بھیجے، آدم سے لے کے خاتم تک بھیجا ہے، علی کائنات سے لے کے امام العصر تک بھیجا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں، 12 ائمہ بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ہادی بھیجے ہیں، علماء بھیجے ہیں، ساری چیزیں تمہارے پاس تھیں۔ بار بار تمہیں کہا جاتا رہا فَاتَعْبِرُ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاتَعْبِرُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہتے رہے، تمہاری عقلوں کو جھجھوڑتے رہے، تمہاری فکر کو جھٹکا دیتے، تمہیں کہتے رہے آنکھیں رکھی ہیں تو کھول کے دیکھو، دماغ دیا ہے تو اس سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے نہ آنکھوں رکھنے کے باوجود دیکھنے کی کوشش کی، دماغ رکھنے کے باوجود تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جس گھر میں پیدا ہوا اسی ماحول میں جس میں رہا وہی ماحول چڑھا دیا۔ تیرا کام تھا سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرتا، تیرا کام تھا حق اور باطل کو علیحدہ کرتا۔ ادیان عالم میں تیرا کام تھا صحیح دین کو، اللہ کے دین کو تلاش کرتا، مذاہب میں صحیح مذہب کو تلاش کرتا، مسالک میں صحیح مسلک کو تلاش کرتا، کون سا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، کون سے راستے اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ یہ تیرا کام تھا تلاش کرنا، میرا کام تھا رہنمائی کرنا۔ میں نے آدم کو بھیج دیا، نوح کو بھیج دیا، ابراہیم کو بھیج دیا، موسیٰ کو، عیسیٰ کو بھیج دیا، سید الانبیاء کو بھیج دیا، اس کے بعد سلسلہ امامت شروع کر دیا، کتابیں بھیجی، توراۃ بھیجی، زبور بھیجی، انجیل بھیجی، آخری کتاب بھیج دی، قرآن بھیج دیا، آخری دین بھیج دیا، آخری شریعت بھیج دیا، آخری نبی بھیج دیا۔ میں نے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں تو تمہاری ہدایت کا سامان تم تک پہنچاتا رہا۔ تم ہادیوں کو مارتے رہے، تم کاٹتے رہے، تم قتل کرتے رہے، تم پتھر مارتے رہے، تم آروں سے ذبح کر